اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں سملت ہونے سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں سملت ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کی اس نیتی کا کیا پرینام نکلنے والا ہے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا وشواس نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور ان کا رسول تمہارے چلن کو دیکھے گا، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم انہیں چھوڑ دو، تو بے شک تم انہیں جانے ہی دو کیونکہ یہ گندگی ہیں، اور ان کا واستوک ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں پراپت ہوگا۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے اوگیاکاری یعنی فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ عرب بدو انکار اور متھیاچار میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس بات کی سمبھاونائیں زیادہ ہیں کہ اس دھرم کی مریاداؤں سے بے خبر رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی اور سروজ্ঞ ہے۔ من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ان بدوؤں میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کے مارگ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں سمے کے چکروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس شاسن ویوستھا کے آگیا پالن کا پٹا اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ برائی کے چکر نے خود ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں نکٹتا کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا سادھن بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے نکٹتا کا سادھن ہے، اور اللہ ضرور ان کو
اپنی دیالوتا میں پرویش کرے گا. یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ گھر بار چھوڑنے والے مہاجر اور ان کے سہایک انصار جو سب سے پہلے ایمان کے بلاوے کو سویکار کرنے میں اگرسر رہے، اور وہ بھی جو بعد میں ستیہ نشٹھا کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی اچ شرینی کی سفلتا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. تمہارے آس پاس جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے متھیاچاری یعنی منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے نواسیوں میں بھی متھیاچاری موجود ہیں جو متھیاچار میں ماہر ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ سمے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصور مان لیے ہیں، ان کا کرم ملا جلا ہے، کچھ بھلا ہے اور کچھ برا. بہت سمبھو ہے کہ اللہ ان سے دیا کا ویوہار کرے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے. من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے نبی، تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے شانتی اور سکون کا کارن ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقوں یعنی دان کو سویکرتی پردان کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم کرم کرو، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے سب دیکھیں گے کہ تمہاری نیتی اب کیا رہتی ہے، پھر تم اس کی اور پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے نئے سرے سے ان پر مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تتودرشی ایوم سروگی ہے. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ادیشیہ کے لیے کہ ستیہ سندیش کو ہانی پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے انکار کریں اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس دکھاوے کی عبادت گاہ کو اس ویکتی کے لیے گھات استھل بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ورودھ لڑ چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ تم ہرگز اس مکان میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اپنانے والے ہی پسند ہیں۔ فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی پرسنتا کی چاہت پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک گھاٹی کے کھوکھلے استھر کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھا مارگ نہیں دکھاتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں اوشواس کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کا اب کوئی اپائے نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تتو درشی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت یعنی سورگ کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ اتہ خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی سفلتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ کی اور بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کے لیے زمین میں چکر لگانے والے اور اس کے آگے جھکنے اور سجدے کرنے والے، بھلائی کا آدیش دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی سیماؤں کی رکشا کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ ایمان والے جو اللہ سے سودے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔
نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں شوبھا نہیں دیتا کہ مشرکوں کے لیے معافی کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے ناطے دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے یوگیہ ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو معافی کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم بڑا کومل ہردے والا اور اللہ سے ڈرنے والا اور سہنشیل ویکتی تھا۔ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارگ پر لانے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ واستو میں اللہ کو ہر چیز کا گیان ہے۔ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور یہ بھی ستیہ ہے کہ اللہ ہی کے ادھیکار میں زمین اور آسمانوں کا راجیہ ہے، اسی کے ادھیکار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی سمرتھک اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان گھر بار چھوڑنے والے مجاہروں اور ان کی مدد کرنے والے انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے سمے میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کٹلتا کی اور جھک چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کٹلتا کا انوسرن نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور دیا کا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو استھگت کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت یعنی پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی شرن لینے کی جگہ خود اللہ ہی کی دیالوتا کی چھایا کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی اور پلٹا تاکہ وہ اس کی اور پلٹ آئیں۔ یقیناً ہی وہ بڑا معاف کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔
مدینہ کے نواسیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی اور سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی جان کی چنتا میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے مارگ میں بھوک پیاس اور شاریرک مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور ستیہ کا انکار کرنے والوں کو جو مارگ اپریہ ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے ستیہ کی دشمنی کا کوئی بدلہ وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک اچھا کرم نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے یہاں اتم کاروں کا پارشرمک مارا نہیں جاتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے مارگ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور جہاد کے پریاس میں کوئی گھاٹی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارناموں کا بدلہ انہیں پردان کرے۔ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ ایمان والے سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے نواسیوں کو ساودھان کرتے تاکہ وہ مسلموں سے بھن نیتی سے پرہیز کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یدھ کرو ان ستیہ کا انکار کرنے والوں سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون۔ جب کوئی نئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو واستو میں ہر اترنے والی سورہ نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی پچھلی گندگی پر ہر نئی سورہ نے ایک اور گندگی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں پڑے رہے۔ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی شکشا گرہن کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ جب کوئی سورہ اترتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ قد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس کے لیے اسائی ہے، تمہاری کامیابی کی وہ لالسا رکھتا ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بڑا ہی مہربان اور رحم دل ہے۔ إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی پوجیہ نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے مہان راج سنگھاسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو گیان ایوم تتو درشتا سے پریپورن ہے۔ كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر پرکاشنا بھیجی کہ بے خبری میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی پرتشٹھا اور سمانت پد ہے۔ اس پر انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ ویکتی تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ واستوکتا یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ایشور ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر راج سنگھاسن پر وراجمان ہو کر وشو کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی انمتی کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اتہ تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی اور تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی شروعات وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ان کو انصاف کے ساتھ اچھا بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں، ستیہ کے اس انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے۔ الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو پرکاشمان بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک نشچت کر دیں تاکہ تم اس سے ورشوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ستیانکول ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو گیانوان ہیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ یقیناً
رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو استیہ دیکھنے اور استیہ کاریہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور سنتشٹ ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کی اور سے اساودھانی برت رہے ہیں، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کے بدلے میں جن کا ارجن وہ اپنی اس غلط دھارنا اور غلط نیتی کے کارن کرتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ اور یہ بھی ستیہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ارتھات جنہوں نے ان سچائیوں کو مانا جو اس کتاب میں سامنے لائی گئی ہیں اور اچھے کام کرتے رہے، انہیں ان کا پالن کرتا رب ان کے ایمان کے کارن سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا انت اس پر ہوگا کہ ساری تعریف سارے جہان کے رب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ويعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو کام کرنے کی ان کی مہلت کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی کٹھن سمے آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ مانو اس نے کبھی اپنے کسی برے سمے پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح مریادہ کا النگھن کرنے والوں کے لیے ان کی کرتوتیں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين۔ لوگو، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کی نیتی اپنائی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کو سویکار ہی نہ کیا۔ اس طرح ہم اپرادھیوں کو ان کے اپرادھوں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے کرم کرتے ہو۔ إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ سنشودھن کرو۔ اے نبی، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی اور سے اس میں کوئی پریورتن کر لوں، میں تو بس اس پرکاشنا یعنی وحی کا انویائی ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کا آدیش نہ مانوں تو مجھے ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ اور کہو اگر اللہ کی اچھا یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، کیا تم بدھی سے کام نہیں لیتے؟ أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ سے جوڑے یا اللہ کی واستوک آیتوں کو جھٹلائے۔ یقیناً اپرادھی کبھی سفلتا پراپت نہیں کر سکتے۔ يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوچھ رہے ہیں جو ان کو نہ ہانی پہنچا سکتے ہیں نہ لابھ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور اچ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی سمودائے یعنی امت کے تھے، بعد میں انہوں نے وبھن دھارنائیں اور پنتھ بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی اور سے پہلے ہی ایک بات نشچت نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ پرسپر وبھید کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک اور ادھیکاری تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت یعنی دیالوتا کا مزہ چکھاتے ہیں تو ترنت ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں۔ الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں جل اور تھل کی سیر کراتا ہے۔ اتعیو جب تم نوکاؤں میں سوار ہو کر انوکول ہوا پر پرسن اور خوشی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک پرتیکول ہوا کا زور ہوتا ہے
اور ہر اور سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس سمے سب اپنے دین دھرم کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نکال دیا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ ستیہ سے ہٹ کر زمین میں ودروہ کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہارا یہ ودروہ تمہارے ہی ورد پڑ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری اور تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس سمے ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں چور ہو کر تم ہماری نشانیوں کی اندیکھی کر رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے ہم نے جل برسایا تو زمین کی اپج جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر ٹھیک اس سمے جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں ان سے لابھ اٹھانے کی سامرتھیہ پراپت ہے، اچانک رات کو یا دن کو ہمارا آدیش آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ مانو کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ اللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ تم اس استھائی زندگی کے دھوکے میں پڑ رہے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی اور بلا رہا ہے۔ راہ پر لانا اس کے ادھیکار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا مارگ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اپنایا ان کے لیے بھلائی ہے اور اس کے علاوہ انوگرہ، ان کے چہروں پر کالک اور رسوائی نہ چھائے گی، وہ جنت کے ادھیکاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، رسوائی ان پر چھائی ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسا اندھکار چھایا ہوا ہوگا جیسے رات کے کالے پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، وہ دوزخ کے پاتر ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون۔ جس دن ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنے نیالے میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ساجی ٹھہرایا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ،
تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے ساجیدار بھی۔ پھر ہم ان کے بیچ سے اجنبیت یعنی اپریچتتا کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے ساجیدار کہیں گے کہ تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس بندگی سے بالکل بے خبر تھے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس سمے ہر ویکتی اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے واستوک مالک کی اور پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ یہ سننے اور دیکھنے کی شکتیاں کس کے ادھیکار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس وشو کی ویوستھا کا اپائے کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ستیہ کے وردھ چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ تب تو یہی اللہ تمہارا واستوک رب ہے، پھر ستیہ کے بعد پتھ بھرشٹتا کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اے نبی دیکھو، اس طرح نافرمانی کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات ستیہ گھٹت ہو گئی کہ وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں میں کوئی ہے جو سرشٹی کا آرمبھ بھی کرتا ہو اور پھر اس کی پنراورتی بھی کرے؟ کہو وہ کیول اللہ ہے جو سرشٹی کا آرمبھ بھی کرتا ہے اور اس کی پنراورتی بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ستیہ کا مارگ دکھاتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو ستیہ کا مارگ دکھاتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو ستیہ کا مارگ دکھاتا ہے وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا انوسرن کیا جائے، یا وہ جو خود مارگ نہیں پاتا؟ یہ اور بات ہے کہ اس کو مارگ دکھایا جائے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ واستوکتا یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف اٹکل اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اٹکل ستیہ کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔
اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی پرکاشنا یعنی وحی اور شکشا کے بنا رچا جا سکے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی پشٹی اور وششٹ کتاب کا وستار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وشو کے شاسک کی اور سے ہے۔ يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود رچ لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی رچ کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو سہایتا کے لیے بلا لو۔ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ واستوکتا یہ ہے کہ جو چیز ان کے گیان کی پکڑ میں نہیں آئی اور جس کا نتیجہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے اکارن اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان بگاڑ پیدا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا کرم میرے لیے ہے اور تمہارا کرم تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا چاہے انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون۔ واستوکتا یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی مانو یہ صرف ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس سمے سدھ ہو جائے گا کہ واستو میں بڑے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اور ہرگز وہ سیدھے مارگ پر نہ تھے۔ إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون۔ جن برے پریناموں سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، ہر حال میں انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ ہر امت یعنی سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی سمودائے کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے
تو اس کا فیصلہ پورے نیائے کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر رتی بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کہو میرے ادھیکار میں تو خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی اچھا پر اولمبت ہے۔ ہر سمدائے کے لیے مہلت کی ایک اودھی ہے، جب یہ اودھی پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے اپرادھی جلدی مچائیں؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی سمے تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کی مانگ کر رہے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کے بدلے کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين۔ پھر پوچھتے ہیں کیا واستو میں یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے پرکٹ ہونے سے روک دو۔ وأن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ اگر ہر اس ویکتی کے پاس جس نے ظلم کیا ہے ساری دھرتی کا دھن بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کو تیار ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل پچھتائیں گے، مگر ان کے بیچ پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ادھکتر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ويحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی زندگی پردان کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی اور تم سب کو پلٹنا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے اپدیش آ گیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے روگوں کو چنگا کرنے کے لیے ہے اور جو اسے سویکار کر لیں ان کے لیے مارگدرشن اور دیالوتا ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا انوگرہ اور اس کی دیا ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے اتم ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم
حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے اتاری تھی اس میں سے تم نے سوئم ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی انومتی دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر بہتیرے لوگ ایسے ہیں جو کرتجتا نہیں دکھاتے۔ ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے بیچ میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی رتی بھر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہو اور ایک سپشٹ چٹھے یعنی دفتر میں انکت نہ ہو۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے خدا سے ڈرنے کی نیتی اپنائی۔ هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی سفلتا ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں اس سے تو شوکا کل نہ ہو، پربھتو سارا کا سارا اللہ کے ادھیکار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ جان لو آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے، سب کا مالک اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے من گڑنت ساجیداروں کو پکار رہے ہیں وہ نرے بھرم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور صرف اٹکل بازیاں کرتے ہیں۔ والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن کو پرکاشمان بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کے سندیش کو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے اللہ، وہ تو نسپرہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے، تمہارے پاس اس کے لیے آخر کیا پرمان ہے؟
کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہارے گیان میں نہیں؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز سفل نہیں ہو سکتے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ تھوڑے دنوں کی دنیا کی زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری اور ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس انکار کے بدلے میں جو وہ کر رہے ہیں ان کو بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ ان کو نوح کا ورتانت سناؤ، اس سمے کا حال جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم کے بھائیو، اگر میرا تمہارے بیچ رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا سنا کر تمہیں غفلت سے جگانا تمہارے لیے اسہیہ ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو ساتھ لے کر اپنا ایک سرومانیہ فیصلہ کر لو، اور جو یوجنا تمہارے سامنے ہو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری درشٹی سے چھپا نہ رہے، پھر میرے وردھ اسے کریاتمک روپ دو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين۔ تم نے میرے اپدیش سے منہ موڑا تو میری کیا ہانی کی؟ میں تم سے کوئی پارشرمک نہیں مانگ رہا تھا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم یعنی ایشور کا آگیاکاری بن کر رہوں۔ كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور پرینام یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ناؤ میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں اترادھیکاری بنایا، اور ان سب لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اتہ دیکھ لو کہ جنہیں چیتاونی دی گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ان کا کیا پرینام ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے وبھن پیغمبروں کو ان کی قوموں کی اور بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر نہیں مانا۔ اس طرح ہم سیما سے آگے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی اور بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گرو کیا اور وہ اپرادھی لوگ تھے۔ لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ تو جب تمہارے پاس سے ستیہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے کہا تم ستیہ کو یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے سامنے آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر سفل نہیں ہوا کرتے۔ قالوا أجئتنا
إلهنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ انہوں نے جواب میں کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر کشل جانکار جادوگر کو میرے سامنے حاضر کرو۔ لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ لما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ اور جب انہوں نے اپنے انچھر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم نے پھینکا ہے وہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے ویرتھ کیے دیتا ہے۔ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور اللہ اپنے وچنوں کے دوارا ستیہ کو ستیہ کر دکھاتا ہے، چاہے اپرادھیوں کو وہ کتنا ہی اپریہ ہو۔ ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے کچھ نویوکوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور اپنی قوم کے سرداروں کے ڈر سے، جنہیں ڈر تھا کہ فرعون انہیں عذاب میں ڈالے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو زمین میں پربھتو پراپت تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی سیما پر رکتے نہیں ہیں۔ قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم واستو میں اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ نجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور اپنی دیالوتا سے ہم کو ادھرمیوں سے چھٹکارا دے۔ أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو سنکیت دیا کہ مصر میں کچھ گھر اپنی قوم کے لیے پراپت کر لو، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شوبھا اور مال دے رکھے ہیں، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے مارگ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال نشٹ کر دے اور ان کے دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی،
जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर हरगिज न चलना जो ज्ञान नहीं रखते। وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے اسرائیل کی سنتان کو سمندر پار کرا دیا۔ پھر فرعون اور اس کی سینائیں ظلم اور زیادتی کے ادیشیہ سے ان کے پیچھے چلیں، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ واستوک خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر اسرائیل کی سنتان ایمان لائی، اور میں بھی مسلم یعنی آگیا کاریوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے شکشا سامگری بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ وَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے اسرائیل کی سنتان کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور اتینت اتم زندگی کے سادھن انہیں پردان کیے، پھر انہوں نے پرسپر وبھید اسی سمے کیا جبکہ گیان ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے بیچ اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ متبھید کرتے رہے ہیں۔ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ اب اگر تجھے اس مارگ درشن کی اور سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر اوترت کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، واستو میں یہ تیرے پاس ستیہ ہی آیا ہے تیرے رب کی اور سے، اتہ تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، نہیں تو تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ واستوکتا یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا وچن سدھ ہو گیا ہے ان کے سامنے چاہے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لاتے۔ لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں، پھر کیا ایسا کوئی اداہرن ہے؟ لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے لابھ پرد سدھ ہوا ہو۔ یونس کی قوم کے سوا اس کا کوئی اداہرن نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں اپمان کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک اودھی تک زندگی سے لابھانوت ہونے کا اوسر دے دیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ اگر تیرے رب کی اچھا یہ ہوتی کہ زمین میں سب ایمان والے اور آگیاکاری ہی ہوں تو زمین کے سارے واسی ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان والے یعنی مومن ہو جائیں؟ ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ کوئی پرانی اللہ کی انمتی کے بنا ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بدھی سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور چیتاونیاں آخر کیا لابھ پرد ہو سکتی ہیں۔ ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر جب ایسا سمے آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں۔ يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دھرم کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے ادھیکار میں تمہاری موت ہے۔ مجھے آدیش دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔ أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایکاگر ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دھرم پر جما دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ستا کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے ادار انوگرہ کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے انوگرہیت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی اور سے ستیہ آ چکا ہے، اب جو سیدھا مارگ اپنائے اس کا سیدھا مارگ گرہن کرنا اسی کے لیے لابھدایک ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے وناشکاری ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار نہیں ہوں۔ اتبع ما يوحى
إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اے نبی تم اس آدیش کا انوسرن کیے جاؤ جو تمہاری اور وہی یعنی پرکاشنا دوارا اوترت کیا جا رہا ہے، اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ الف لام را، ادھیادیش یعنی فرمان ہے جس کی آیتیں سدرڑھ اور سوستار بیان ہوئی ہیں، ایک تتو درشی اور خبر رکھنے والی ہستی کی اور سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی اور سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی۔ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی اور پلٹ آؤ تو وہ ایک وشیش اودھی تک تم کو اچھی جیون سامگری دے گا اور ہر شریشٹھ کو اس کی شریشٹھتا پردان کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے بھینکر دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر، تم سب کو اللہ کی اور پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، ساودھان جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔